کہ اصول کافی کے اندر پورا باب ہے، کلینی علیہ الرحمٰن نے پورا ایک باب لکھا ہے کتاب الحجت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ معصوم کے بعد شجر طیبہ سے ہونا چاہیے، وہی جس طرح سے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگی تھی امامت، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہماری شرائط شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خلیفہ امام باید عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، عادل انصاف تمام کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں یہ بارہا سوال اٹھا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی ایسے کی آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، کیونکہ جو ہماری شرائط ہیں، پہلی شرط معصوم ہونا، وہ اس بنا پر ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کبھی کسی گناہ گار کی اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ ہماری شرائط میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو ہوائے نفس کا پیروکار ہے وہ خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے کسی کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار ہو۔ شجر طیبہ کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم سے لے کر کے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس جماعت مسلمین میں سے ہو۔ اس کے بعد جو آگے شرائط شروع ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ شجر طیبہ میں سے ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ آپ دونوں مفتی صاحبان ہیں، ان آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ کسی چغل خور کی، کسی جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کسی بد نسل کی اطاعت کا خداوند متعال کرا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے تو ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی اطاعت کا ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان شرائط پر پورا ہونا چاہیے۔ صحیح، شجر طیبہ میں سے ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے مقدم رکھا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو میدان میں ہے، اور میدان میں بھی ثابت قدم ہے، اور اس کے علاوہ جو میدان میں ثابت قدم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو تو خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ جو جانتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ صحیح، شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اولو الامر لازم ہے کہ یہ تقاضۂ فطرت ہے کہ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے، معصوم بھی ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنی آگے چل کے اس بیان کو بدل رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، شجر طیبہ سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، یہ جو شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا، ظاہری بات ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، میں اپنے گھر پر اپنے فیملی پر حاکم ہوں، تو امت کا خلیفہ لازمی بات ہے مرد ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شرائط ہیں کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو خداوند متعال نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ خداوند متعال نے مثال بیان فرمائی ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں مت دیا کرو، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر خداوند متعال دو مردوں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه، کہ دو مرد ہیں جس میں سے ایک گنگا ہے،
کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو خیر کی خبر نہیں لاتا. هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا یہ شخص جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ جو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو خداوند متعال کا بھی یہ کمپیریزن ہے کہ انسانوں کے یعنی فکر کو، انسانوں کے شعور کو اجاگر کرے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ عدل کا امر کرنے والا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا دونوں برابر نہیں. یہ تمام شرائط ہمارے اندر ہمارے پاس ہیں. ایک تو عالم کا ہونا، یعنی قضاوت میں سب سے آگے ہونا، احکم ہونا، شجاع ہونا، معصوم ہونا، شجر طیبہ سے ہونا. 4 ہو گئی، 5 یہ شرائط ہیں. اس کے علاوہ وارث قرآن ہونا. یہ بھی جو ہے باب کے اندر جو کتاب الحجت کلینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کو تمام علوم قرآن کا پتہ ہو. طیبہ سے مراد بنی ہاشم کا، بنی ہاشم کا ہونا، وہ اس سلسلے سے چلنا جو حضرت ابراہیم سے چلا ہے، کیونکہ وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا ہے. اس کے بعد جو اور مزید شرائط میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے اعمال کا شاہد ہونا. اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں میں آپ کو معصوم ہونا بھی اس میں، معصوم ہونا بھی ہے. اور جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شرائط کیوں کی ہیں، اور انہوں نے شرع کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اور جو لوگوں کا شاہد ہونا ہے اس کی آیت میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو پڑھ دوں. یہ آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اہل تشیع میں جو شرائط امامت ہیں وہ کون سی ہیں. بڑی موٹی موٹی آپ نے بتا دی ہیں، جو کہ علامہ صاحب بھی اس کی مطلب ان کو بھی ان کے سامنے آ گئی ہیں. علامہ صاحب انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر چند باتیں کی، اسی سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی جانب. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ 12 امام ہیں، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ان کی جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ ہے، یعنی وہ قرآن سے اور اللہ کی جانب سے منصوص ہے. اس پر انہوں نے اعتراض ایک یہ قائم کیا کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہے اور 12 اماموں کی حدیث ہے تو پھر ہمیں بچوں کو یہ اسکول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خلفاء 4 ہیں، تو پھر اس پر آپ احتجاج کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا. آیہ شریف کی تلاوت کا اعادہ میں نے اس لیے نہیں کیا ہے چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اس کی دوسری نشست ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سے جوڑا جائے. پہلی بات تو یہ چلے ہے، آپ آیت پڑھ بھی لیں، کوئی ہو سکتا ہے نیا دیکھنے والا ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ 3 آیات ہو گئی، یہ میں نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں سورہ نور کی، سورہ نور کی تو میں نے پڑھ لی. سورہ بقرہ شریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی کہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ آیتیں آپ مد نظر رکھیں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زہرائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 8 خلفاء بتائے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اسکول کی کتابوں میں. یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ دیانت کا اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے گزشتہ نشست میں جتنی بات کی ہے خلافت راشدہ پر کی ہے، اور وہ 30 سال کا عرصہ ہے. انہوں نے پھر بات کو خلط ملط کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کی اطاعت واجب ہے وہ جو ہیں 4 خلفاء ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ضم کر دیتے ہیں مولا کائنات کی خلافت کے اندر. اس کے بعد جو بتائے تھے میں نے وہ عبداللہ ابن زبیر بتائے تھے، جس پر کہ زہرائی صاحب بیچ میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں. ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، پھر عمر بن عبدالعزیز، اور پھر جناب والا امام مہدی کا. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی بشارت دی ہے ان کی ترتیب جو ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے. 4 تک ترتیب، یعنی کہ امام حسن کو ملا کر
اور امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. امام حسن کو ملا کے تو 5 ہو گئے، اور امام مہدی کا انتظار ہے کہ جب وہ قرب قیامت جو ہے پیدا ہوں گے تو وہ چھٹے ہیں. اور اس حدیث پاک کو آپ جوڑیں گے، عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ 6 پر جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے. اور پھر اس میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی صفاح سے لے کر ہارون رشید تک وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. رہی یہ بات کہ نصاب کے اندر ہمیں 4 بتائے جاتے یعنی ہیں، وہ 6 پہلے والے مل کر اور ہارون رشید تک 6 الگ ہے، ہر کڑی کے اندر، ہر کڑی کے 12 اندر. ہو گئے اس طرح پورا. نہیں 12 اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ حدیث بیان کر رہا ہوں. 12 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوں گے جو علی منہاج النبوہ ہوں گے. 12 علی منہاج النبوہ ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 معصومین ہیں ان میں سے سوائے امام حسن اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی حکومت نہیں ملی. جس پر آپ نے جرا کی تھی، بول پڑے تھے کہ کیا زیادتی نہیں ہوئی، تو میں نے جواباً کہا تھا ہاں بالکل زیادتی ہوئی ہے. تو یہ جو خلفاء ہیں یہ اس کو معمول کرتے ہیں امامت پر. اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت الگ ہے، اور ہمارے ہاں وہ اہل بیت کے امام ہیں، سرکار دو علیہ وسلم کی نسل پاک کے امام ہیں. جہاں حضور علیہ السلام نے متفق علیہ جو حدیث پاک ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اس سے وہ 12 خلفاء مراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خلافت بھی آئی ہو اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوں، مسلح پر بھی اور ملک کی حکومت پر بھی. اور ان کے زمانے کے اندر دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک بھی ہوگا تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں ہم شامل نہیں کرتے، وہ ملوکیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفاء راشدین ہیں. میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں. اور قرآن کی اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ میری طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی. اور امام مہدی کی خلافت کی جانب جو احادیث طیبہ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہماری دیگر مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک بات تو مکمل ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو نصاب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اتنا اسکول پڑھا نہیں ہے، ہاں، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ خلفاء راشدین کے نام جو ہیں باقاعدہ، یہ تو تنظیم المدارس اہل سنت کے اندر بھی باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں پڑھائے جاتے. آپ نے خود نصاب پڑھا ہے، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھتے رہے ہیں، آپ دارالعلوم نعیمیہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، نہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو باقاعدہ کوئی ایسے کہ بھائی یہ ہیں ایسا کوئی بھی نصاب نہیں پڑھایا جاتا. اب جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا معاملہ ہے، اس پر احتجاج کریں، تو ہم کیوں احتجاج کریں؟ نہیں سنیں، اب میری گفتگو میں بولیں گے نہیں، ہمیں ظاہر ہے نقص وارد کروں. ہم کیوں احتجاج کریں؟ اگر پنجاب بورڈ کو، سندھ بورڈ کو، خیبر پختونخوا بورڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ انہوں نے 4 خلفاء راشدین جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے 4 کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 4 خلفاء راشدین الگ ہیں، 12 والی جو حدیث پاک ہے وہ الگ ہے. ہم اس چیز کو اس کے ساتھ خلط مت نہیں کریں گے. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اچھا یہیں سے میں ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن. یہ جو 4 ہے آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے پر ہوں گے علی منہاج النبوہ، یعنی جس طرح رسول اللہ نے دنیا میں حکومت کی، جی بالکل ریاست چلائی، جی یہ 4. اور وہ جو 12 والے ہیں وہ ان 4 کے علاوہ یعنی 8 اور ہیں یا وہ 12 ہی الگ ہیں؟ نہیں، وہ 8 اور ہیں، وہ 8 اور ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گے. ہاں اس طریقے پر، کیونکہ سرکار نے ان 4 کو، طریقہ یہی ہے، سنیں طریقہ یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 کو بیان فرمایا ہے. وہ 30 سال والی جو حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں بیان فرمایا ہے. لیکن ان کا تو بتا دیا نا حضور نے. ہاں بتا دیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ملا کر کے ایک ہی پیرائے میں 4 خلفاء کو ذکر کیا ہے. اور جو عمر بن عبدالعزیز کو اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو ہم کہتے ہیں اس طرز پر، یعنی کہ جو سرکار کی اعلیٰ مناج النبوہ ہے، وہ ہم ان کی خلافتوں کے
تاریخی واقعات اور ان کی طرز حکمرانی کو پڑھ کر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ خلافت بھی جو ہے وہ اسی نہج پر تھی۔ اچھا بیچ میں آپ ٹوکیے گا نہیں، یہاں بہت اچھی بات ہے جہاں 4 خلفائے راشدین کا پڑھنا چاہیے، اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے 21 رمضان آتا ہے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے، تو نصاب میں اس کو رہنا چاہیے۔ اب میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں، کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، جناب حضرت عمر کا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور یوم عاشوراء کو ربیع الاول شریف کو مولا کائنات کی جو شہادت کے ایام میں ان کو شایان شان اور سرکاری سطح پر جو ہے یہ منایا جائے اور ان کے معاملات کو داخل کیا جائے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی مکمل۔ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ جو مجھ سے کریں گے اس پہ پھر بولیں گے نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ رضی اللہ کے بیٹھا میں امام راضی رحمہ اللہ پر انہوں نے بہتان تراشی کی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ خلیفہ جو ہے معصوم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے چٹکلا چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ آگے جا کے امام راضی نے اپنا بیان بدل دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سورۃ القلم کی آیات طیبات پڑھی ہیں وہ تو اس ولد الزنا، اردو زبان میں جس کو ہم بول دوں حرامی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کے اندر حرام لفظ جو ہے یہ حرمت اور عزت کی وجہ سے ہے، تو اس کا سارا انہوں نے لا کے یہاں خلافت میں کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کلینی نے یہ لکھا ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھیے گا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ حضرت کلینی نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو شرائط آج بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی شرط اس طریقے سے بیان نہیں کی ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے کہ 7 شرائط وہ ہیں، 7ویں اہل تشیع کے یہاں بھی ہے، صرف وہ قریش کی جگہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہاشمی جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس پر میں نے سوالات اٹھائے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کی طرف سے پروگرام دیکھ لیا جائے پچھلی نشست، ایک سوال بھی نہیں، بلکہ میرے سوالات کے جوابات جو ہے انہوں نے نہیں دیے۔ اب دیکھیں نا آج کل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، قادیانیوں کے خلاف آپ کا بڑا کام ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ جو خلافت راشدہ ہے، جو میں نے کہا تھا نا منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدہ یہ 4، تو ان سے کہا کس نے تھا کہ ایک اہل تشیع کے ایک عالم نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر 4 خلفاء کی بات ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے جو عالم تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں ایک حسین تطبیق ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے بعد نہ بنتے تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے وہ کاذب ہو جاتی معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن جو خبر دیتا ہے وہ کاذب نہیں ہوتی، کیوں کہ اگر مولا کائنات کو بنا دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کا جان نشین، تو یہ تینوں کے 3 بزرگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے، محروم ہو جاتے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آیت استخلاف کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے ان 4 برگزیدہ ہستیوں کی موت، وصال اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح فرمایا۔ اگر ایک کو پہلے مل جاتی دوسرا معروم ہو جاتا، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حسین ترتیب ہے، یہ ذکر فرمایا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ، تو یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ان 4 صحابہ کا جو سلسلہ ہے نسب ہے وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ جا کے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بھی، 4 خلفاء کا، امام حسن کا تو ملتا ہی ہے۔ پھر میں آگے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نقص وارد کر رہا ہوں، اس کا جواب یہ کیا کہ جتنے بھی اہل تشیع کے مجتہدین ہیں یہ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دے سکتے جو بات آج میں کرنے جا رہا ہوں۔
یہ شجرہ طیبہ سے جو لڑی مراد لے رہے ہیں وہ لڑی سرکار کے نسب کی مراد لے رہے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد کنانہ، پھر اس کے بعد قریش میں، مختصر کر رہا ہوں، پھر قریش میں سے عبد المطلب میں سے جو ہے وہ جناب والا عبداللہ ہیں، اور پھر عبداللہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور محمد الرسول اللہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر یہ شجرہ طیبہ کو شرط رکھتے ہیں تو جناب مولا کائنات ان کے کہنے کے مطابق خلافت کی اس لڑی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات جو ہیں وہ بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ طیبہ چل رہا ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے امام حسن کو جا رہا ہے، امام حسین کو جا رہا ہے، امام محسن جو ہے وہ صغر سنی کے اندر جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ نسب جو ہے کربلا کے بعد حضرت امام حسن مثنیٰ سے ہوتا ہوا جو حسنی سادات ہیں، اور جناب والا حضرت امام زین العابدین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلینی نے شجرہ طیبہ ذکر نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں کلینی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ شجاعت والا ہو، تو شجاعت والا تو میں بیان کر چکا کہ خلیفہ قادر ہونا چاہیے۔ جب ہم قدرت کی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زہرائی صاحب آج بھی ان شرائط کو یا تو پڑھ کے نہیں آئے یا بیان نہیں کر سکے یا بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو میرے سامنے جو شرائط ہیں وہ تو یہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ مولا کائنات سے اس سے نکل جاتے ہیں، شجرہ طیبہ سے مولا کائنات نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اہل سنت اور شیعہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ جو علوی سادات ہیں یعنی کہ محمد بن حنفیہ یہ جو دیگر ہیں، مجھے آج زہرائی صاحب امانتاً دیانتاً یہ بات بتا دیں کہ مولا کائنات کی جو نسل سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہے، کیا ان کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو امام حسن کا ہے اور امام حسین کا ہے؟ یہاں آ کے تو معاملہ الگ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت استخلاف کا بتائیں مجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب یہ آیت استخلاف کے اوپر بات ہو، اور دونوں کو میرے خیال میں 15 منٹ وقت ملے گا۔ ابھی میں یہاں پہ ٹائمر بھی لگا دوں گا تاکہ 10 منٹ ہم گفتگو کریں، ٹائمر میرے سامنے ہوگا۔ تو مفتی صاحب کی بات 10 سے بڑھ گئی ہے؟ نہیں 10 سے بڑھ گئی ہے، آپ کا بھی میرے خیال میں 15 منٹ کا ٹائم ہوا ہے اور ان کا بھی کچھ 12-13 منٹ کا ہوا ہے غالباً۔ میرا کام ہے آپ سے، پھر بھی آپ سے چلیں ابھی اب نیکسٹ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ جو آپ نے کہی نا آیت استخلاف، اسی کے اوپر میں آگے چلتا ہوں سوال لے کر، اس پر نقص وارد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم سے جتنی آیتیں، یہ کافروں والی آیتیں پڑھ کے یہ لے لیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے سن لیں، میری بات پوری سن لیں نا۔ پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے ومن عنده علم الکتاب، اس سے قرآن کا علم لے رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ان کی توجہ ہے وہاں اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جبریل ہیں۔ یہ وہ بات کریں کہ جو آیت کے اندر متفق علیہ اور کنفرم بات ہو۔ ایسے تو پورا قرآن یہ پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آپ سنتے رہیں گے۔ علامہ صاحب جو سوال جو انہوں نے کیا اس کا آپ نے جو میں نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے جو منصوص کی جو بات کی تھی وہ بتا دیا میں نے آیت استخلاف سے، یہ 4 منصوص۔ جی ٹھیک ہے، چلے آپ کی طرف سے جواب آ گیا۔ اور جو حدیث منصوص ہے 12 والی، صحیح، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ چھوڑا ہے کہ قرب قیامت یہ زمین پر آتے رہیں گے، خود بخود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور امام مہدی کا یہ نوٹ کر لیں تھوڑا، امام مہدی تو خلافت سے انکار کر دیں گے، جائیں بھائی میری طرف آگے، اس کے باوجود ان کو زبردستی امام بنایا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں جو پہلے سنت خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ منصوص میں رکھا ہے۔ پچھلے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ صرف حضرت ابوبکر کے حوالے سے کہ وہ منصوص من اللہ ہے۔ نہیں میں نے 4 کی بات کی ہے، سن لیں آپ پروگرام، میں نے 4 امام حسن کو بھی شامل کیا میں نے، کہ یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب، وعد اللہ الذین، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ اس آیت میں ہے، 4 اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کے ہاں 4 خلفاء ہیں اس میں امام علی بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، ان کو شامل کر کے 5، یہ منصوص میں رکھا ہے۔ تو اب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا اعتراض ہے ان کے منصوص من اللہ ہونے میں؟ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو دھاگا مفتی صاحب نے الجھایا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھول دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مناظر نہ بنے، جیسے ٹپیکل لوگ مناظرہ کرتے ہیں نا،
اگر مفتی صاحب کی دلیل میرے لیے بہت بہترین ہوگی، منطقی ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، میں تسلیم کروں گا۔ یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ آیت استخلاف والی، وہ ساری چیزیں میں نے لکھ لی ہیں۔ پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا کہ 30 سال والی جو روایت ہے، میں نے جو ان سے سوال کیا، میرے سوال تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ بھائی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو میری سنت کے مطابق رہے گی 30 سال۔ میں نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کا واضح فرمان ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ 12 جانشین سب کو رسول خدا کی سنت کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، خلافت ملنی چاہیے، تو پھر یہ 4 کیوں؟ وہ پھر 30 سال میں 12 کی مدت کو پورا کیا جائے۔ وہ 12 کی مدت کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو 30 سال میں یہ نہیں آ رہے، تو 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ چلو امام مہدی کو بھی کیسے شامل کریں گے؟ 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت، کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث لائیں گے؟ 30 سال پھر خلفائے راشدین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ خلط مت کر۔ آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولا، بڑے تحمل کے ساتھ سنائے، آپ پچھلے والا کام نہ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے، اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک میں نے اس طرز پر رہنی چاہیے نا۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے۔ یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں، 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے، مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں۔ 8 انہوں نے بتائے نا علامہ صاحب، 8 بتائے ہیں نا، 8 بتائے ہیں نا، تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 جن ہیں، تو وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا۔ وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ ہے، آپ بنا رہے ہیں اس کو۔ اچھا چلیں، آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے غلط۔ بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنائیں۔ ایک حدیث لے آئیں، کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ بھائی نص تو ہمارے پاس ہے، یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق۔ رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اس میں فرائض السمتین میں روایت لکھی ہے، میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے، جب یہ آیت اتری اولو الامر کی، رسول خدا نے پوچھا لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، دوسرا حسن والحسین و9 ابناء الحسین، یعنی 9 حسین کے بیٹے۔ رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا۔ آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے، بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد نہ بتائیں؟ لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا؟ آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں، اپنے بعد کی روایت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صاف سیدھی باتیں ہیں، خلط ملط میں نہیں کرتا، خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں، میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا۔ اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے۔ بھئی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت دی، کسی نے نہیں مانا، تو اس کا کیا مقصد وہ نبی نہیں ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے، اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو۔ جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو نہیں مانا، اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنا دشمن سمجھا۔ کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں، کنویں میں گرے، قید میں رہے، کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضرت
نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا, کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھئی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے. وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ, ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالت, اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے. اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے, جو میزان قرآن میں دیا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے, امام ہیں دین ابراہیم کے, اسی شجر طیبہ میں سے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا نا کہ شجرہ الگ ہے. کیسے کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا, آپ ان سے امام حسن کا شجرہ میں نے ایمان ابو طالب پر جو دلائل دیے حسن کا شجرہ پوچھیں, زیادہ لمبی بات نہیں کریں. امام حسن علیہ السلام کا بھائی دیکھیں, ہاں امام حسین یا امام حسن کا شجرہ ان کو بولے پڑے. نہیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ کا شجرہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے بیٹے سے چلے گا, بیٹی سے چلے گا؟ ہاں یہ بات نوٹ کریں, اس پہ میں بات کروں. بیٹے سے چلے گا, بیٹی سے چلے گا, یہ نوٹ ہو گیا. بیٹی سے عموماً کیا ہوتا ہے, بیٹے سے چلتا ہے نا. لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرا شجرہ نسب چلے گا کہاں سے؟ میری بیٹی سیدہ زہرا سلام. تو شجرہ طیبہ سے نکل گئی؟ نہیں نکلے نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کہنے سے تھوڑی نکلیں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ان کی شرط کے مطابق نکل رہے ہیں. ساتھ نکالیں گے, آپ نے دلیل نہیں دی. علامہ صاحب پھر بھی ابراہیم تو پھر بھی رہیں گے. چلے اگر مان لیا نہیں, ابھی اس پہ بات کروں گا میں. میری بات سنیں, وہ گرفت میں آ گئے ہیں میری, یہ میرے جال میں آ گئے. آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں, آگے یہ بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں تو پھر میں آپ کی گرفت میں آیا ہوں. آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی, قرآن کی آیتیں سنائی, آپ خلط ملط کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سورہ قلم والی جو سرکار کو مجنون کے کافروں والی آیتیں پڑھیں گے, میں اس پہ نہیں. ابھی آپ کی باری. اچھا یہ انہوں نے کہا, میری بات سنیں, میری بات آپ بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ میرا رہ جائے گا ساری چیزیں. بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ جی روایت صحیح ہے نا. بالکل بھائی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے. وہ تو جواب دیں گے نا, ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے, اس پہ 15-20 پروگرام ہو جائیں تب بھی کافی نہیں ہوں گے. تو اس پہ میں آتا ہوں, 1 منٹ وہ رہ گیا. شجر طیبہ, بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے ہیں, ایک شجر سے ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے اولاد چلتی ہے بیٹے سے, لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نور ہے, امیر المومنین نور ہیں, ان کے نور سے امام حسن و حسین ہیں. یہ آیت قرآن موجود ہیں, تفاسیر موجود ہیں. وہ سورہ رحمان کے اندر آپ مانیں گے نہیں ان کو, ان تفاسیر کو جو ہمارے پاس لکھی ہیں. تو خداوند متعال نے ساتھ رکھا ہے امامت کا اور نبوت کا. پہلے امام بنایا امیر المومنین کو, اور ان کے بعد جو چلیا ہے سلسلہ وہ دوسری امامت ملی ہے امام حسن کو. آپ ان کو بغیر کسی دلیل کے شجرے میں سے نکال دیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایمان ابو طالب پر میں نے گفتگو کی ہے آج تک اس میں کسی کا جواب آیا ہو نہیں. اس کو میں نے آیات قرآنی سے یہ ثابت کیا تھا. نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کریں گے, وہ موضوع الگ ڈسکس نہیں کریں. یہ دیکھیں وہ اپنا ان سے اتنا پوچھ لیں کہ دیکھیں آپ دیکھیں اہل تشیع کی نسب کس سے چلے گا, بیٹی سے مانتے ہیں؟ میں بولا ہی نہیں نا, میں بولا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فرمان رسول خدا, ہم اپنی طرف سے جو ہے نا کیا سارا یوز نہیں کر سکتے کہ بیٹی سے چل سکے. رسول خدا نے کہا ہے کہ بیٹی سے چلے گا. اللہ رب العالمین نے حضرت صرف رسول کا شجرہ, حضرت عیسیٰ کو شجر آل ابراہیم میں شمار کیا ہے قرآن میں, حضرت عیسیٰ کو, حالانکہ ان کے والد بھی نہیں تھے. تو پوچھا, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ جو ہے امام حسن سے امام حسین سے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے ہمارے امام معصومین سے یہ روایتیں ہیں کہ لوگ نہیں مانتے تھے ان کو, کچھ ایسے حکومتوں کے خلفاء تھے. تو انہوں نے اپنے اس بات سے استدلال کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے. تو جواب آیا کہ بی بی مریم کی وجہ سے. تو یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے امام حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. کس کو لے کر گئے تھے؟ اللہ بات پھر آ کر وہیں رکتی ہے. آپ 30 سال والی روایت پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں,
رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن و اہل بیت، جو آپ بھی حدیث مان چکے ہیں، اب آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب اور اہل بیت دونوں کا کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں، کف ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں۔ قرآن جو ہے ان کی تائید کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ قرآن ان کی راہ دکھاتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرواتے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑھ کر علم ان کے پاس ہے۔ آج پھر انہوں نے آیت استخلاف پڑھی تو بھائی خود امیر المومنین کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، سیدہ زہرا کو نہیں پتہ تھا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے خلیفہ کون بنائے، بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ جو اصحاب رسول خدا جنہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے، ایک خلیفہ تم میں سے، قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ آپ ایک صحابی سے لے آؤ نا، نہیں 1400 سال گزر گئے، آپ بھی مفتی ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ منصوص من اللہ ہے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بنایا بغیر رسول خدا کے وسیلے سے؟ تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا، یہ تو آج نئی چیز لے کر آئے رائج جو ہے۔ اب اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھائی یزید کافر ہے، پھر بھی کافر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کافر اس جگہ پر کیسے آ گیا؟ اور آپ مفتی صاحب کو شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، ویڈیو بن چکی ہے ان کی کہ بھائی انہوں نے یزید کو کافر کیسے کہا، ان پہ اعتراض ہوا ہے، وہ میں شیئر کرنا بھول گیا، مجھے بھیجیے گا اس کا لنک، بھیجیے گا۔ کافر کو جو یزید کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، مجھے بھیجیے گا، میں اس کو پھر بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر نظام دیا ہے تو وہ 30 سال تک کیوں نظام ہے؟ صحیح۔ وصیت اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کی کر رہے ہیں، 12 کے کر رہے ہیں، آپ نے اس کو 30۔ یہ تو بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں جن کو صرف اپنی عقیدے کی تائید کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ان باتوں کی نہ یہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ یہ قرآن کی اس کے ساتھ تائید میں بلکہ مخالفت میں۔ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی درایتاً اس کو ثابت کریں کہ یہ 30 سال والی حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ 11-12 منٹ ہو گئے، 1 منٹ چونکہ انہوں نے بھی درمیان میں لے لیا تو آپ کے 11 منٹ تک مزید ان کو دے سکتے ہیں آپ 15 منٹ۔ نہیں، میں ان کا سوال آپ کی جانب لے کے آ رہا ہوں۔ سوال جو آپ کی گفتگو سے مستنبط ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ عبدالقادر صاحب یہ بتائیں، غلط ملت سب چھوڑیں، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا قرآن و اہل بیت گمراہی سے بچنے کا سبب دے دیا، پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو منصوص والا ہے نا، اس کو ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا جو پچھلے پروگرام میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اب تو وہی تو چاہتا ہوں میں، دعویٰ کریں نا، میں نے تو کہا ان سے کہ کوئی حدیث لائیں۔ دیکھیں یہ چیز ایک چونکہ جو فیڈ بیک بھی آیا ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک موقف دیا گیا ہے، تو علامہ صاحب اس کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ کبھی بھی آپ نے تو یہ کہا نا کہ یہ منصوص من اللہ ہے، خود ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں، اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس بات کو مان گیا آج کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے سرکار کی طرف چل رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ شجرہ طیبہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کا نام لیا تھا، حضرت ابراہیم میں سمجھ گیا۔ شجرہ طیبہ میں مسلمین جماعت میں ہماری بہت اچھی بات ہے، ہر روایت کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ضرور۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ چلا گیا ان کا جو بھی جانا تھا، کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ امام حسن اور امام حسین سے شجرہ مولا کائنات کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ میں نے کب مانا بھائی؟ نہیں تو آپ آج کلیئر کریں دو لفظوں میں کہ آپ والد ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور میں ساتھ ملائیں، تو وہی کہنا گیا۔ کہا نہیں ہے، آپ کے پاس جواب ہے تو دیں، آپ اس اگر وہ بات یہ کریں گے، آپ اپنا جو سوال ہے اس کا جواب دیں۔ آپ شجر طیبہ سے نکال رہے ہیں، مجھ پہ مجھے آپ بولنے دیں نا، اب پھر آپ بولنا شروع ہو گئے۔ تو ان کی گفتگو سے جو میں نے نہیں میں آپ کے سامنے بولوں گا، وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، مولا کائنات مطلب ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرف آ گئے۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی، جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے۔ آیت استخلاف کا ابھی تک یہ جواب دے نہیں پائے۔ منصوص من اللہ آپ نے کہا، انہوں نے کہا، پہلا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ عبدالقادر ہزاروی کا آپ کہہ رہے ہیں، نہیں میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کا حوالہ اسی لیے آپ کو دیا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں گے۔ آپ رسول خدا کی امام احمد رضا خان سنائیں گے تو حجت نہیں ہوگا، رسول خدا کی تفسیر نہیں، رسول خدا کی تفسیر سنائیں نا، تو میں بھی نہیں جانتا کون ہے۔ اچھا آپ نہیں جانتے نا، آپ رسول خدا کی تفسیر تو رسول خدا کی تفسیر میں جن لوگوں سے سنا ہوں وہ جو جانتے ہیں وہ نام، ہاں صحابہ سے آپ کی تفسیر سنائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے اندر یہی آیا ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین، یعنی کہ پہلے انہوں نے حدیث بیان کی پوری حدیث یہی ہے۔ عبداللہ ابن آپ جائیں
تفسیر ابن عباس کے اندر جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کی سند بھی پیش کریں، اور رسول خدا نے کیا کہا ہے پورے جملہ رسول خدا نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 4 خلفاء ہے۔ تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد 4 خلفاء ہے، امام رازی نے بھی یہی ذکر کیا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہی کیا، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، ان تمام بزرگوں نے، سعید بن مسیب، تمام نے یہی ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس سے مراد یہ 4 خلفاء راشدین ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور انک لا تخلف المیعاد، اللہ پاک جو ہے